ابن شیطان قسط نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابن شیطان کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کہانی شروع کریں، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ فیض محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر مزید آدھے گھنٹے تک اس برقع پوش کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، چاہے تھانے پہنچتے پہنچتے ہم شرابور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو حکم ملک صاحب حوالدار فرما برداری سے بولا۔ فیض محمد اور خیردین میرے عقب میں رہتے ہوئے پہلو بہ پہلو آن کھڑے ہوئے تھے۔ میری طرح اس وقت وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کا مرکز نگاہ چاچی وزیرہ کی قبر تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کم فاصلے کے باعث ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا، آپ تو چلے جائیں گے جناب۔ اس کا مخاطب میں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا کیا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ ایک ہفتے سے ادھر آ رہی ہے، اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آج کیا بگاڑ لے گی؟ آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، وہ سراسیمے لہجے میں بولا۔ اگر اس نے میرے کمرے کا رخ کر لیا تو اس نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور وحشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کہا، خیردین، اس خیالی برقع پوش نے تمہارے دل اور ذہن کو بری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ افسوس کہ میں فی الحال تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ تھانے چلو۔ میں کل سے یہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارے پاس آ جایا کرے گا اور دوسری صبح یہاں سے رخصت ہوگا۔ جب تک اس برقع پوش کے حوالے سے تمہارا ذہن اور دل خوف سے خالی نہیں ہو جاتا، کانسٹیبل رات بھر تمہارے ساتھ رہا کرے گا۔ سر دست تمہارے مسئلے کا یہی مناسب حل نظر آ رہا ہے۔ میں گورگن گہرو سے مخاطب تھا کہ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا، وہ حوالدار فیض محمد کا تھا، جو ہمیں محو گفتگو دیکھ کر کھڑکی کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میری سماعت سے اس کی سنسناتی ہوئی آواز متصادم ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر ایک سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملک صاحب، وہ دیکھیں، وہ سفید سی کیا شے ہے؟ میری نگاہ نے اس کے اشارے کا تعاقب کیا اور سفید شے پر جا کر اٹک گئی۔ سفید شے متحرک تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلک جھپکنے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی انسان تھا جو سراپائی کسی سفید پوشاک میں ملبوس تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں خیردین کی سرسراتی ہوئی آواز پہنچی، یہی ہے وہ برقع پوش، میں نے کہا تھا نا، وہ ضرور آئے گی تھانے دار جی، وہ آ گئی۔ میں پوری توجہ سے اس پر نظر گاڑے کھڑا رہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑے محتاط قدموں سے وزیرہ چاچی کی قبر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے داخلی زاویے سے میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ فضل آباد کی طرف سے قبرستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ اور بھی حیران کن بات تھی کیونکہ اس جانب 5 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ فضل آباد کا علاقہ 5 میل کے بعد شروع ہوتا تھا۔ نظر چمانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا، اس پر اسرار ہستی نے ٹوپی والا سفید شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا۔ مذکورہ برقع کی حامل واقعی چاچی وزیرہ کی قبر کے پاس پہنچ کر رک گئی تھی۔ اتنے فاصلے سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت وہ خاموش تھی یا نہیں۔ خیردین نے ہجانی لہجے میں کہا، وہ 25 منٹ تک یوں ہی خاموش کھڑی رہے گی، اس کے بعد واپس چلی جائے گی۔ آج وہ واپس نہیں جا سکے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا برقع اتاریں گے اور مجھے یقین ہے تمہارے ہاتھ پاؤں میں رسیاں بھی نہیں بندھے گی۔ پھر میں حوالدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیض محمد، تم قبرستان کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ فضل آباد کے رخ پر حرکت کرو گے، پھر وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں قبرستان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ ادھر سے تم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے وزیرہ کی قبر کی طرف پیش قدمی کرنا اور چند گز کے فاصلے پر رک جانا۔ مجھے امید ہے یہ جس راستے سے قبرستان میں داخل ہوئی ہے، ادھر ہی سے واپس جائے گی۔ میں سانس لینے کی خاطر تھوڑا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں جھاڑیوں والی سمت سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس طرف کا سارا علاقہ میں کور کر لوں گا، اور اگر وہ آمد کے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے دبوچ لینا۔ پھر میں نے خیردین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔
کہ وہ بخت نگر کا رخ کرے بالفرض محال۔ اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو تم بہت سے کام لینا اور اس کو پکڑ لینا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ ہاں، میں نے یہی کہا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں اختیار کیا۔ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی، ویسے مجھے یقین ہے میں اکیلا ہی اسے قابو کر لوں گا، بس تمہیں تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہم گورگن خیرو کو اس کے کمرے میں شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر باہر نکل آئے، پھر اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر پہلے شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ میں ریلوے لائن والی سمت میں قبرستان کا کنارہ پکڑ کر ان جھاڑیوں میں پہنچ گیا جہاں بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ فاصلہ میں نے بامشکل 3 منٹ میں طے کر لیا۔ خیردین نے بتایا کہ وہ برقع پوش پراسرار عورت 20-25 منٹ تک وزیراں کی قبر کے پاس کھڑی رہتی ہے۔ اس حساب سے ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ میں نے تھوڑی دیر جھاڑیوں میں رک کر اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ جھاڑیوں سے وزیراں کی قبر کا فاصلہ بہت کم تھا۔ برقع پوش عورت سنگ مرمر کے کسی بت کی مانند خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ شٹل کاک برقعے کے اندر اس کے جسمانی خطوط کی ناپ تول ممکن نہیں تھی۔ اس گھیردار وسیع و عریض برقعے نے سر تا پا اسے ایک اسرار میں بدل دیا تھا، تاہم یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ ایک قد داور عورت تھی۔ اس کا قد کسی بھی طور پر 5 فٹ 8 انچ سے کم نہیں تھا۔ میں لگ بھگ 10 منٹ تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجھے ایک بے نام سی کوفت ہونے لگی۔ مسلسل جاری بوندا باندی نے میرے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے میں جھاڑیوں سے باہر تھا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے آہستگی سے اس کے عقب میں پیش قدمی کرنے لگا۔ میرا خیال تھا وہ میری پیش قدمی سے آگاہ ہو جائے گی، کیونکہ ہزار احتیاط کے باوجود بھی قدموں کی جنبش سے ایک مخصوص آہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا ایک سبب تو رات کا سناٹا اور دوسری وجہ وہ بوندا باندی تھی جس نے قبر کی زمین کو کیچڑ زدہ بنا دیا تھا۔ مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ برقع پوش کے متعلق احساس نہ ہوا اور میں اس سے محض 5 گز کے فاصلے پر عقب میں پہنچ گیا۔ اس کا سکوت اور انہماک دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس وقت ذکر خفی میں مصروف تھی۔ یہ ذکر نوری بھی ہو سکتا تھا اور ناری بھی، رحمانی بھی ہو سکتا تھا اور شیطانی بھی۔ جہاں تک میرا علم اور تجربہ کام کرتا تھا، اس کے مطابق کسی بھی گندے یا شیطانی عمل کے لیے بآواز بلند یا کم از کم بڑبڑانے والے انداز میں پڑھائی کی جاتی ہے۔ برقع پوش کی خاموشی اور سکوت سے ثابت ہوتا تھا وہ دل ہی دل میں وہاں مدفون چاچی وزیراں کی بخشش اور نجات کے لیے کسی قسم کی کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہی ہوگی۔ ایسا سوچنا تو بے جا تھا، تاہم اس سوچ کے ساتھ ہی دوسری بڑی الجھنیں سوالیہ صورت اختیار کر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ نمبر 1، یہ بیٹھے بٹھائے چاچی وزیراں کی اتنی ہمدرد اور خیرخواہ کہاں سے نمودار ہو گئی تھی؟ وزیراں کا تعلق بخت نگر سے تھا اور سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اس دنیا میں اس کا قریبی کوئی نہیں، اور پھر یہ برقع پوش فضل آباد کی طرف سے وارد ہوئی تھی۔ نمبر 2، اگر یہی فرض کر لیا جاتا کہ وہ چاچی وزیراں کی کوئی بھی خیرخواہ ہے تو بھی آدھی رات کے بعد ایک مخصوص وقت پر اس کی قبر پر حاضری دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ یہ تک آج تو بھی بے تکی ہو گئی تھی کہ برستی بارش میں بھی اس نے ناغہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا مخصوص وقت پورا ہو گیا تھا، اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنا عمل ختم کر دیا تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں نے ریوالور نکال لیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، رک جاؤ ورنہ بھیجے میں گولی اتار دوں گا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس وقت میری جانب اس کی پشت تھی اور نہ ہی چہرہ، بلکہ وہ پہلو کے بل کھڑی تھی۔ اس کا رخ فضل آباد کی سمت تھا۔ رکنے کے بعد بڑے اضطراری انداز میں اس نے میری جانب گردن موڑی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے ریوالور والے ہاتھ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ چہرے سے برقع اٹھا دو، میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا ان لمحات میں اس کے چہرے پر کس قدر کے تصورات ہوں گے۔ اس کا چہرہ جالی دار ٹوپی کے عقب میں چھپا ہوا تھا جہاں تک میری نگاہ کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ وہ اس تہہ دار تہہ نقاب کے پیچھے سے
مجھے ضرور دیکھ رہی ہوگی اور میرے ہاتھ میں موجود ریوالور بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا ہوگا۔ میری دھمکی اور مطالبے کے نتیجے میں اس نے جب مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی تو میں نے صفاقی سے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گنتی ختم ہونے سے مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو میں گولی چلا دوں گا، یہ سوچے بغیر کہ اس گولی سے تم محض زخمی ہوتی ہو یا جان سے جاتی ہو، اب تمہاری بربادی اور سلامتی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک یہ میری چال تھی، میں اس پر فائر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اگر اس کی جگہ مجھے کسی مرد کو چھاپنا ہوتا تو میں یہ 1 2 3 کے تکلفات میں نہ پڑتا اور جن جپھا ڈال کر اسے قابو کر لیتا، لیکن عورت کے معاملے میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، یہ میں نے اپنا ذاتی اصول بیان کیا ہے، ورنہ بہت سے پولیس والے ان تکلفات میں نہیں پڑتے اور مرد و زن کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں نے برقع پوش عورت کو دھمکی دیتے ہی گنتی بھی شروع کر دی تھی، 1 کے بعد 2 کی باری آئی اور پھر اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے 3 کا ہنسا ادا کرتا اس نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے قدرے جھک کر برقع کے گھیر کو تھام لیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ برقع اٹھا کر مجھے اپنا چہرہ دکھانے والی ہے، مگر اگلے ہی لمحے میرا اندازہ غلط ہو گیا، اس نے برقع کو تھامتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی، یہ وہی سمت تھی 5 میل دور جس طرف فضل آباد تھا۔ میں للکارتے ہوئے اس کے پیچھے پکار کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ میں نے فائر کی پرواہ نہیں کی اور بڑی پھرتی سے اس نے فائر کی پرواہ نہیں کی اور بڑی پھرتی سے دوڑتی چلی گئی۔ اس کی مستعدی نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، ایک عورت ذات سے ایسی چوبندی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میری دھمکی کا جب اس پر مطلق اثر نہ ہوا تو میں نے ہوائی فائر کر دیا، ادھر میرے ریوالور سے گولی نکلی، ادھر وہ مردہ جپکلی کی عمارت قبرستان کی زمین پر گری۔ میں یہی سمجھا شاید میری فائرنگ نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میری فائرنگ کا زاویہ اس کے لیے قطعاً مہلک نہیں تھا، میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کی مزاج پرستی کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں اس کے قریب آ گیا اور اکڑو بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا، اسی لمحے حوالدار فیض محمد بھی سامنے آ گیا۔ فائر کی آواز نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، پھر زمین پر پڑی اس برقع پوش کو دیکھ کر اس کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک صاحب، لگتا ہے آپ نے اس کا کام پورا کر دیا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بڑے وثوق سے کہا، یہ خود ہی الجھ کر گری ہے، اسے گولی نہیں لگ سکتی، میں نے ہوائی فائر کیا تھا، اگر یہ فائرنگ کی زد میں آئی ہوتی تو اب تک اس کے جسم کے متاثرہ حصے سے خون جاری ہو چکا ہوتا۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا، میرے خیال میں یہ فائر کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی ہے، خیرو یہ ایسی کمزور دل بھی نہیں۔ میں نے زمین پر پڑی اس برقع پوش عورت کو باغور دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہی بات ہوتی تو پھر وہ آدھی رات کے بعد تنہا اس قبرستان میں قدم رکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ بہرحال میں ایک لمحے کے متوقف برا پھر تہمکانہ انداز میں حوالدار سے کہا، تم اس کے چہرے سے برقع ہٹاؤ، ذرا پتہ تو چلے یہ آخر کون ہے۔ حوالدار نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ششتر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ برقع کی اوٹ میں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد کا چہرہ برآمد ہوا۔ اس انکشاف کے بعد وہ کوئی بہروپیہ تھا اور برقع اوڑھ کر اس قبرستان میں کوئی خفیہ سرگرمی جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں فوری طور پر ایکشن میں آ گیا۔ پھر میری ہدایت پر حوالدار فیض محمد نے اس کا برقع پوری طرح اتار پھینکا۔ اس کو قد و قامت کو دیکھ کر مجھے ہلکا سا شبہ تو ہوا تھا، تاہم اس وقت میرا ذہن یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا تھا کہ اس گھیردار شٹل کاک برقع کے اندر عورت کی بجائے کوئی مرد چھپا ہوگا۔ سفید برقعے کے اندر سے برآمد ہونے والا وہ شخص قبرستان کی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی بے ہوشی کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا، وہ جس جگہ گرا تھا وہاں پختہ قبر موجود تھی، بھاگتے ہوئے کسی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹ گیا ہوگا اور غالب امکان یہی تھا کہ گرتے وقت اس کا سر پختہ قبر کے کنارے سے ٹکرایا ہوگا۔ کھوپڑی پر لگنے والی اس شدید چوٹ نے اسے دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں نے چند لمحات میں اس برقع پوش زمین بوس بے ہوش شخص کا جائزہ لیا، اس کی عمر 25 سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، قد 5 فٹ 8 انچ کے قریب، متناسب جسم اور صحت، پاؤں
میں اس نے زنانہ چپل پہن رکھی تھی جو یقیناً دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ اس کے باقی جسم کو تو وسیع و عریض برقع نے ڈھانپ رکھا تھا۔ آ جا کر پاؤں ہی بچتے تھے جن سے اسے پکڑا جا سکتا تھا، اور اس نے پختہ چپل کے ذریعے اپنی اس مردانہ شناخت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بدن پر بڑا سادہ لباس تھا، کورے لٹھے کی شلوار اور کاٹن کا کلیوں والا کرتا۔ اسی دوران میں گورگن خیرالدین بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ مذکورہ برقع نشین پر اس کی نگاہ پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ مرد ہے، وہ لکنت زدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، خیرالدین خام نے تمہاری برقع والی کے ساتھ کوئی اور نیچ حرکت تو نہیں کی؟ پتہ نہیں یہ عورت سے مرد کیسے بن گئی، بہرحال جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا اور لالٹن لے کر ایک مرتبہ پھر اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں تو اب تک اسے کوئی پردہ دار بی بی ہی سمجھ رہا تھا۔ خیرالدین نے عقل مندی کا ایک کام یہ کیا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت وہ لالٹین اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بے ہوش شخص کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، اس میں لالٹن کی روشنی کی مدد شامل خال رہی تھی۔ میں نے کہا، باقی سمجھے سمجھائے کہ معاملات ہم ادھر کمرے میں جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، ادھر کھڑے رہ کر بارش میں بھیگنا سراسر حماقت ہوگی۔ اس شخص کے فوری طبی معائنے سے میں نے یقین کر لیا تھا کہ وہ زندہ تھا اور اس کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میں نے خیرالدین کے ہاتھ سے لالٹن لے لی، پھر میری ہدایت پر ان دونوں نے باہمی تعاون سے اس بے ہوش شخص کو گورگن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے گورگن سے پوچھا، کیا تم اس بیروپیے کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ بخت نگر کا رہنے والا نہیں، یہاں کے تو میں بندے بندے سے واقف ہوں۔ ملک صاحب، اگر ہم اس بدبخت کو ہوش میں لے آئیں تو یہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بک دے گا۔ حوالدار نے مشورہ تن کہا، پھر اس کی شناخت کوئی مسئلہ نہیں رہے گی، تم پہلے اسے اپنی زیور پہناؤ۔ میں نے حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کہیں ہوش میں آنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں مہم جوئی یا فرار کا خیال نہ پیدا ہو جائے، یہ پہلے بھی ایسی ایک کوشش کر چکا ہے۔ اور جہاں تک اسے ہوش میں لانے کا تعلق ہے تو خیرالدین کے کمرے میں اس کا مکمل بندوبست موجود ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کمرے کے ایک کونے میں موجود دھونی کے اس ماخذ کی جانب اشارہ کیا جہاں سے مچھروں کو بھگانے والا دھواں اٹھ رہا تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت پر مذکورہ شخص کو ہتھ کڑی لگائی، پھر خیرالدین کی مدد سے اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے گیلے دھوئیں کے ماخذ کے قریب لٹا دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس نے کھسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اس کے ساتھ ہی اسے شدید نوعیت کی کھانسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کڑوا دھواں بھاری مقدار میں اس کے پھیپھڑوں میں سرایت کر گیا تھا جس کے سبب وہ کھانسی اٹھی تھی۔ چند لمحات میں وہ کھانستے کھانستے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میرے اشارے پر ان دونوں نے اسے اٹھایا اور کھڑکی والی دیوار کے قریب فرش پر ڈال دیا۔ میں لالٹن لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور سخت لہجے میں استفسار کیا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحات تک اجنبی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الٹا مجھ سے سوال کر دیا، میں کون ہوں؟ جاری ہے ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ جلدی پیش کی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ شکریہ۔